الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ مولانا العظیم. سامعین محترم، میں آج سے وضو کے مسائل آپ کے سامنے بیان کروں گا، اور اسی کے متعلق میں نے قرآن مجید سے ایک آیت مبارکہ سورہ مائدہ سے میں نے آپ کے سامنے تلاوت فرمائی ہے. اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کی طرف، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو سب سے پہلے اپنے چہرے کو دھو، اس کے بعد وایدیکم الی المرافق، اور اپنے دونوں ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور اپنے سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت دھو، وان کنتم، اور اگر ہو تم جنبا، جنبی حالت میں، فطہروا، تو خوب پاکی حاصل کرو، وان کنتم مرضی، اور اگر تم بیمار ہو، او علی سفر، یا کسی سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک آئے اپنی حاجت پوری کر کے، او لامستم النساء، یا تم نے چھوا ہو عورتوں کو، فلم تجدوا، نہ پاؤ، ماء، پانی کو، فتیمموا صعیدا طیبا، تو پاک مٹی کے اوپر مسح کر لو، فامسحوا، مسح کرو، بوجوہکم، اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا، ما یرید اللہ، نہیں چاہتے اللہ تعالی، لیجعل، کہ تم پر تنگی کرے، لیجعل، بنائے، علیکم، تم پر، من حرج، کوئی تنگی یا کوئی حرج، ولکن یرید، لیکن چاہتا ہے اللہ رب العزت، لیطہرکم، تاکہ تم کو پاک کرے، ولیتم، اور تاکہ پورا کرے، نعمتہ، اپنی نعمت کو، اپنے احسان کو، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس آیات مبارکہ میں اللہ رب العزت نے وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، تیمم کے مسائل اجمالاً بیان کیے ہیں، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احادیث مبارکہ سے ان مسائل کی تشریح کی گئی ہے. تو اس آیت مبارکہ کی سب سے پہلے ہم تفسیر کرتے ہیں. تو یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، یہ خطاب دیا گیا ہے ایمان والوں کو، اور کہا گیا ہے اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم کھڑے ہو جاؤ نماز کی طرف. تو جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر کس طرح وضو کرے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، جب نماز کا وقت آ جائے اور تم لوگوں کا نماز پڑھنے کا ارادہ ہو، تو اس صورت میں اگر آپ لوگوں کا وضو نہ ہو تو آپ لوگوں نے وضو کرنا ہے. تو سب سے پہلے فرمایا فاغسلوا وجوہکم، اپنے چہرے کو دھو. اب یہ چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، اس میں کون سی جگہ داخل ہے، کون سی داخل نہیں ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو پھر تفصیلاً بتاؤں گا. ابھی میں اس آیت مبارکہ کی تفسیر کرتا ہوں. وَأَيْدِيَكُمْ، اور اپنے ہاتھوں کو دھو، إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں تک، اپنے ہاتھوں کو دھو کوہنیوں تک. وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے سروں کا مسح کرو، یہ تیسرا فرض ہے. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے پاؤں کو دھو کوہنیوں تک. وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور دھو اپنے پاؤں کو ٹخنوں سمیت. اور آگے فرمایا
وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا، اگر آپ جنبی حالت میں ہو، یعنی آپ کو غسل کی حاجت ہو، یا آپ نے اپنی بیوی سے ہم بستری کی ہے، یا اسی طرح آپ کو احتلام ہو گیا ہے خواب میں اور آپ جنبی حالت میں ہو، آپ کے اوپر غسل کرنا فرض ہے، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ فَطَّهَّرُوا، خوب پاکی حاصل کرو، یعنی پھر اس وقت آپ نے خوب پاکی حاصل کرنی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ آپ لوگوں نے غسل کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ، اگر آپ لوگ بیمار ہو، پہلی بات، او علی سفر، یا آپ کسی سفر میں جا رہے ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک شخص اپنی قضاء حاجت پیشاب وغیرہ کر کے واپس آیا ہے، او لامستم النساء، یا تم میں سے کسی ایک نے اپنی عورت کو چھوا ہو، یعنی اس کے ساتھ ہم بستری کی ہو، تو ان تمام صورتوں کے اندر اگر آپ پانی کو نہ پاؤ، یعنی پانی آپ کے پاس نہ ہو، تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ تو فرمایا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اگر آپ پانی نہ پاؤ تو پھر آپ لوگ تیمم کرو پاک مٹی کے ذریعے۔ اور ابھی تیمم کیا ہے؟ تو آگے فرمایا کہ فمسحوا بوجوہکم، اپنے چہرے کا مسح کرو، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو۔ ابھی آگے اللہ رب العزت نے اس آیت کے آخر میں فرمایا کہ یہ تمام احکامات آپ کے اوپر جو فرض کیے گئے ہیں، یا آپ کو جو طریقے وضو کا، غسل کا، تیمم کا بتایا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت آپ کے اوپر تنگی لانا چاہتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت یہ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس پانی نہیں ہے تو پھر آپ پاکی کس طرح حاصل کرو؟ تو اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر تنگی کو ہٹا کر آسانی کو لایا کہ اگر آپ پانی استعمال نہیں کر سکتے، یا آپ کے پاس پانی نہیں ہے، تو پھر آپ وضو اور تیمم اس طرح کرو کہ آپ پھر تیمم کر لو۔ جب آپ تیمم کر لو گے تو آپ اسی طرح عبادات کر سکتے ہو، جس طرح کی عبادات آپ وضو کرنے کے ساتھ کر سکتے ہو، غسل کرنے کے کر سکتے ہو۔ اور آگے فرمایا اللہ رب العزت نے وَلْيُتِمَّ نِعْمَتَهُ، تاکہ پورا کرے اپنی نعمت کو، علیکم، تم پر، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ یہ اس آیت مبارکہ کی مختصراً تفصیل تھی اور تفسیر تھی۔ تو انشاءاللہ میں آپ کو وقتاً فوقتاً وضو کے مسائل، غسل کے مسائل، اسی طرح اور جتنے بھی مسائل ہیں میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، اور ہر فرض کے اوپر انشاءاللہ پوری تفصیلی گفتگو کروں گا۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ دیکھتے رہیے۔ انشاءاللہ آپ کو وضو کے جو فرائض ہیں ان میں سے پہلا فرض چہرے کا دھونا ہے، تو میں بتاؤں گا چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہے، کون سی جگہ چہرے کے اندر داخل ہے، کون سی نہیں داخل، اگر کوئی زخم ہے چہرے کے اوپر تو اس کو دھونا فرض ہے یا مسح کرنا ہے، تو انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔